اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تجوید کا کورس چل رہا تھا، تو آج ہم نے بہت اہم چیز پڑھ لی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ کسی کو جملہ بولتا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، اب یہ ایک جملہ ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو، اب اس جملے میں جملہ ایک ہی ہے لیکن رکے کہیں پہ تو میں نہیں بدل گیا۔ رکے اگر پہلے مت پہ رکو، اب یہ ہم نے کہا تو یہاں پہ رکے تو آگا مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، اب چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا انگلش کے اندر جب بھی جملہ مکمل ہوتا ہے کہیں پہ وہاں پہ فل سٹاپ لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایسی علامات ہے جہاں پہ رکا جاتا ہے اور کچھ ایسی علامات ہے جہاں پہ رکا نہیں جاتا۔ جیسے آسان سی مثال دوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ موٹر پہ سفر کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ سگنل لگا ہوتا ہے، جب ریڈ بتی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکو، جب گرین بتی جل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلو۔ اب ان دونوں کی اب وہ بظاہر کوئی بول نہیں رہا ہوتا، ان علامات کو ہم نے پہچان لیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ رکنا ہے اور یہاں پہ نہیں رکنا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں جہاں پہ رکنا پڑتا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں وقف کی علامات اور وقف کرنے کا طریقہ۔ اب یہ میم جیسی آپ کو شکل قرآن مجید کے اندر نظر آئے گی کہ عبارت کے درمیان میں میم چھوٹا سا لکھا ہوگا۔ جب بھی جہاں پہ یہ میم آئے گا اس کا مطلب ہے یہ وقف لازم ہے، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تو وقف مطلق، چھوٹا سا تو لکھا ہوگا عبارت کے درمیان میں، تو اس کی یہ علامت ہے کہ یہاں پہ رکنا ہے، وقف مطلق۔ اور تیسرا ہے وقف تام۔ وقف تام کون سا ہے؟ یہ گول دائرہ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اور یہ آیت مکمل ہوتے ہی جو دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر آیت نمبر لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ وقف تام، اور وہاں پہ رکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دو ایسی علامات ہیں جہاں پہ آپ کی مرضی ہے، اگر سانس باقی ہے تو نہ رکے، اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو رک جائیں۔ اب جیسے جیم ہے وقف جائزہ، اس پہ آپ کی مرضی ہے رکے یا نہ رکے۔ دوسرا وقف زا، چھوٹا زا لکھا ہوتا ہے، اس کا وقف مجوز، اس میں بھی آپ کی مرضی ہے رکے یا نہ رکے۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقف کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب زبر زیر اور پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب یہ وقف کی علامت عبارت کے درمیان آ رہی ہے یا عبارت کے آخر میں آ رہی ہے تو آپ نے اگر زبر ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، اگر زیر ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، اگر پیش ہے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ ہم نے ساکن پڑھا تھا کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے جیسے علیمن ہے وقف کر کے آپ نے اس کے اوپر جزم دے دینی ہے تو یہ ساکن بن جائے گا، تو علیم، علیمن سے علیم بن گیا۔ تو دوسرا دو زبر دو پیش ہو تو وہاں بھی وقف کریں گے اور جزم دے دیں گے، وہاں پہ بھی آخری لفظ کو، آخری ورڈ کو آپ نے جزم دے دینی ہے۔ اس کے بعد ہے وقف، جب دو زبر آ جاتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دو زبر آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، اس کا ایک پورا الگ قاعدہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والی حروف مدات میں جب جائیں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، لیکن ابھی موٹا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جب بھی دو زبر آئے گی قرآن مجید کے اندر، جب یہ وقف ہو رہا ہے اس میں سے کوئی علامت ہے، آیت مکمل ہو رہی ہے جیسے علی من ہے، اب وہاں پہ جب بھی بصیرن ہے وہاں پہ وقف کی علامت ہے اور دو زبر ہے، اور جب دو زبر کے بعد وقف ہے آپ اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے کہ الف بھی ہوتا ہے، لازمی الف بھی ہوتا ہے۔ اس کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے،
آپ نے 2 زبر میں سے ایک زبر کو کاٹ دینا ہے تو آپ نے ایک زبر رہ جائے گی، اس زبر کو پھر پڑھنا ہے، جیسے بصیرن بصیرا، میں لکھ دیتا ہوں، اب یہ دیکھیں بصیرن، آگے وقف ہے، وقف تام آ گیا، اب اس کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ بصیرا بصیرا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو وقف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جس کے لیے میں نے آپ کو سارا سمجھایا، جن حروف کے لیے میں نے یہ سارا سمجھایا، وہ ہے حروف قلقلہ۔ یہ بہت اہم ہے حروف قلقلہ، اور وقف کی ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بعض اوقات قرآن مجید کے اندر بعض لوگ ایسی جگہ پہ وقف کر جاتے ہیں جہاں پہ نہیں کرنا، جیسے آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھا ہوگا اس طرح چھوٹا سا لام لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا لام، یہ بات یاد رکھیں جہاں پہ یہ لا لکھا ہوگا وہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ یہ جو وقفے کی علامات ہیں ان میں آپ نے رکنا ہے، لیکن جہاں پہ یہ لا لکھا ہوا آئے گا آپ نے وہاں پہ نہیں رکنا، وہاں پہ رکیں گے معنی تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ لا لکھا ہوتا ہے بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی سے سن لیتے ہیں جی جہاں پہ وقف کی علامت اور رکن ہے، اب انہیں نہیں پتا ہوتا وقف کی علامت لا بھی وقف کی علامت میں سے ہے کہ نہیں۔ لا کا عربی میں معنی ہوتا ہے نہیں، معنی کہ یہاں پہ اب آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سٹاپ، آپ وہاں پہ اب جب گرین ریڈ بتی جل رہی ہے سگنل کی، آپ سگنل توڑ دیں تو آپ کو موٹر وے والا پکڑے تو آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا ریڈ بتی کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹاپ، تو میں تو اس سمجھا کہ جانا ہے، وہ تو پھر چلان کرے گا نا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر لا جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، رکنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آگے جانا ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا پہ آپ نے وقف نہیں کرنا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں یہ آپ کو بڑی مزہ آئے گا جب یہ تجوید پڑھتا ہے نا بندہ، پھر جب قرآن پڑھتا ہے جو مزہ آتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو آسان سی مثال دوں، آپ کو مچھلی ملتی ہے، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یہ مچھلی ہے، یہ فش آپ نے کھانی ہے، آپ اس کو کچا کھائیں تو ذائقہ ہوتا ہے کچا، اس کو نا پہلے کیا کرتے ہیں، اس کو اوپر سے چھیلتے ہیں، اس کو چھیلنے کے بعد اس کو نا مسالے لگا کے رکھتے ہیں، پھر اس کو اور ذائقے دار بنانے کے لیے اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں بیسن، پھر اس کو تلتے ہیں، تو جب فرائی ہوتے ہیں پھر کھانے میں نا ذائقہ آتا ہے۔ اب آپ کو کچی دے دے کھائیں۔ اسی طرح جو بندہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، جو تجوید سے قرآن پڑھتا ہے ایک ایک لفظ میں اس کو لذت آ رہی۔ صحابہ جب راتوں کو قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، اونچا قرآن پڑھتے، مزہ آتا، تو گھوڑے کے بھدکنے کی آواز آتی تو وہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے، پھر اونچا قرآن پڑھتے تو بھدکنے کی آواز آتی تو ان کا بیٹا قریب ہی لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے کہا شاید یہ گھوڑا کہیں میرے بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے، تو وہ آواز آہستہ کر لیتے۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، صبح ہوئی تو انہوں نے نہ نماز کے لیے تیاری کی، اور جب گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ ایسے روشنی جا رہی ہے آسمان کی طرف، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتے رہتے اور تم کو نہ رکتے تو آج مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، تم اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو انسان بھی کہتے ہیں کہ بس کرو بھائی، بس کرو، ہمارا اتنا ظرف نہیں۔ تو قرآن جب اب جیسے کوئی کلپ ہو، آپ تو دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب میں آئے گئے کلپ آتے ہیں، جب ایک بندہ بالکل بےہودہ قسم کی باتیں کر رہا ہو، اس کو طریقہ نہ آتا ہو، تو آپ کا اس کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، آپ اوپر کر لیتے ہیں، اور جس کی باتیں آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہیں آپ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو توجہ سے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ قرآن پڑھیں گے تجوید سے تو کسی کو سنائیں گے تو پڑھنے والا بھی متاثر ہوگا، سننے والا بھی متاثر ہوگا۔ تو اب وقف، اب ہم نے آگے پڑھنا ہے
حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کا مجموعہ جب یاد ہوگا تو آپ کو پھر یہ لفظ یاد رہیں گے۔ ان کو مجموعہ، ان کو جمع کریں، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ انگلیوں میں اور زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اب یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں آواز کا واپس لوٹنا۔ اب جیسے اب بال، میرے پاس ایک بال ہے اور میں دیوار پہ مارتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیوار پہ بال لگتی ہے تو ڈائریکٹ واپس لوٹتی ہے، لگتے ہی واپس آتی ہے، یہ نہیں کہ کھڑی رہی تھوڑی دیر انتظار کیا جی وہ تھوڑا دیر ٹائم گزر پھر واپس، ایسا نہیں ہوتا۔ اور لگنے کی آواز بھی اس کی عجیب سی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی حروف قلقلہ پر آپ نے یاد رکھنا ہے جزم ہوگا، ہم نے پڑھا تھا دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جب اوپر جزم ہوگی حروف قلقلہ پر، اور جب بھی ان کے بعد وقف ہوگا، آپ نے وہاں پہ وقف کرنا ہے، اور وہاں پہ وقف کرنے کے ساتھ ہی آپ نے وہاں پہ قلقلہ کرنا ہے۔ میں آسان سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، اب یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب جد قاف، اب یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے بعد وقف تام، وقف تام، وقف کی علامت یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، اب وقف ہے تو اس وقف کی وجہ سے اب یہاں پہ ساکن آ گیا ہے، تو قاف زیر کی تھا، قاف زیر کی تھا، لیکن اب وقف کی وجہ سے یہاں پہ جب وقف ہوا تو اب یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، فلق، یہ جو آواز واپس لوٹ رہی ہے یہ قلقلہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو یہ آواز لوٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے یاد رکھنا ہے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان کے اوپر جزم ہوگا یا ان کے بعد وقف ہوگا تو وہاں پہ قلقلہ کریں گے، آواز واپس لوٹے گی۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے باتیں پڑھی۔ تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ان باتوں کو آگے شیئر کریں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ خود اس چیز پر عمل کریں، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں تک اس چیز کو پہنچائیں، تو جتنے لوگ اس کو سنیں گے قرآن ان کا ٹھیک ہوگا تو آپ کو بھی انڈائریکٹ ثواب ملے گا اور پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح تجوید سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا